سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. آپ میری پلیز ہیلپ کیجیے گا کہ ہاؤ وڈ یو ٹرانسلیٹ دس پورشن. سورہ یاسین کی آیت ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. جی چلے میں رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو یہ آگے بھیجتے ہیں اور جو یہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ رف ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں نا اس آیت میں تھوڑا سا وقت گزاروں گا, پلیز بیئر ود می. ایک ایک کر کے نا ہم اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى. نحیی کا مطلب کیا ہے؟ ہم زندہ کریں گے, رائٹ. آپ نے ہم کو یاد رکھنا ہے, ہم زندہ کریں گے. نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم. آپ فالو کر رہے ہیں؟ نحنو نحیی الموتى, دو دفعہ ہم آ گیا نا, تو گرامیرینز کہتے ہیں اس کا مطلب ہوگا ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے انا آیا ہے, جیسے انا اعطیناک الکوثر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واٹ از دی میننگ آف انا؟ یقیناً ہم, یقیناً ہم زندہ کریں گے. اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اس قسم کی آیات کو نا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور کانٹمپلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کر رہے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان دھوکے میں مت رہنا, ہم تجھے لازماً زندہ کریں گے. یہ دنیا دس از ناٹ بائی آل اینڈ آل. ایسا نہیں ہے کہ تو بس اس دنیا میں آیا ہے اور بس تھوڑی عرصے میں چلا جائے گا, ایوری تھنگ ول پیرش اور بس کہانی ختم. نہیں. وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آل آف us, all of the humanity are standing on the doors of eternity. ہم سب اس دروازے کے اوپر کھڑے ہیں کہ اس کے بعد زندگی جو آنے والی ہے وہ لا زوال ہے, اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو یہ آگے بھیجتے ہیں. اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سمجھدار لوگ ہیں. These people are smart people. ان کو پتہ ہے کہ واقعی یہ زندگی یہ تو آنے جانے والی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ان کو پتہ ہے کہ اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آگے آئے گی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کچھ لوگ قیامت کے دن پہچانیں گے, ریلائز کریں گے کہ واقعی اصل میں زندگی وہ دوسری زندگی ہے. کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے, تو یہ بڑی سمارٹ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. یہ آگے نہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور اے انسان یہ تو یاد رکھ, تو جو پیچھے چھوڑ کے جائے گا وہ بھی لکھا جا چکا ہے اور وہ بھی ہم لکھتے رہتے ہیں. اور اس آیت کا ایکچولی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بنو سلمہ جو کہ ایک قبیلہ ہے, مدینہ میں واقع قبیلہ ہے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہمارے گھر مسجد سے نا بہت دور ہیں, تو ہم اپنے گھروں کو بیچ کر ہم ذرا تھوڑا سا مسجد کے پاس شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. کہنے کو تو بات بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما دیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم. اے بنو سلمہ, تمہارے گھر جہاں پہ ہیں تم وہاں پر ہی رہو. Because every single step you take, it is noting down. وہ لکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بندے نے ایک سٹیپ لیا ہے, دوسرا سٹیپ لینے سے پہلے وہ لکھا جا چکا ہے. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو کہ بیک ان عربیہ آپ کو پتہ سینڈی پیچ ہے, ڈیزرٹ ہے, رمل ہے. بندہ جب سٹیپ لے رہا ہوگا اور جو فٹ امپریشنز ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سٹیپ لے, یا وہ مسجد تو چلا گیا ہے اور واپس آنے سے پہلے سارے جو فٹ امپریشن ہے وہ مٹ گئے ہوں گے بیکاز آف دی جو ہوا چل رہی ہوگی اس کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے انسان, تجھے گھبرانا نہیں چاہیے,
چاہے تیرا عمل بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور ہو سکتا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہو, کسی نے اگر نہیں دیکھا, میں نے تو دیکھا ہے, میں تو لکھ رہا ہوں. اور یہ صرف مسجد کی طرف جانے کے لیے صرف یہاں پہ لمیٹیشن نہیں ہے. ایوری سنگل اسمائل یو گیو ٹو یور بردر, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو, بٹ یو میٹ ہم وتھ اسمائل اینڈ السلام علیکم, یہ بھی لکھا جا چکا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے, 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں, the best investor is the one who invests at the right time. ابھی مارکیٹ اوپر جانے لگی ہے, یہ بندہ انویسٹ کر لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھے فائدہ ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز میرے ساتھ آپ نا ایک ایک جو نعمت ہے, جو اللہ کے نبی نے نعمتیں گنوائی ہیں, ذرا میرے ساتھ آپ کاؤنٹ کریں. نمبر 1, شبابک قبل حرامک, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو, اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو کس سے پہلے؟ اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک, اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو, اس سے فائدہ اٹھا لو فقیری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اور اپنی فراغت کو, فری ٹائم کو غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے, بیزی اسکیجول سے پہلے. اینڈ the 5th one is وحیاتک قبل موتک, اپنی پوری زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے. اچھا جی, کیا کیا چیزیں ہم نے کاؤنٹ کی ہیں؟ جوانی, صحت, مال, غنا, آپ کے پاس مال ہے, فری ٹائم اور زندگی. اچھا نا, یہ ذرا 5 چیزیں آپ نوٹ کریں. لیٹس سے اگر یہ جو گراف ہے, یہاں پہ انسان پیدا ہوا اور بڑھاپے تک پہنچ گیا, جتنا بندہ اپنی موت کے قریب ہوگا اتنی ہی نعمتیں یہ کم ہوتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پہ کوئی اگر ایسا بندہ ہے جو کہ mid 40s میں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی باقی نہ رہے, وہ ٹیسٹوسٹرون لیول باقی نہ رہے, کیونکہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے as soon as the men hit their 30s آپ کے یہ جو لیول ہے, جو ہارمون ہے, وہ ڈیکریز کرتا ہے. لائک وائز وصحتک قبل سقمک, بندے کی ویسی صحت بھی نہیں رہتی. اور لوگ کہتے ہیں جنرلی, آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید سنی ہو, بندہ اپنی 40s میں ہے, 50s میں ہے, کہ یار جوانی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دھوپ ہے, سردی ہے, بس ہم کام کرتے رہتے تھے. جوانی ہے نا, صحت ہے, پتہ نہیں چلتا تھا. رائٹ. لائک وائز وغناک قبل فقرک, جب بندے کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, بندے کی شادی ہو گئی, رسپانسبلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا, رسپانسبلٹی ہے, بندہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے, اور بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ سیونگز ایز سچ نہیں ہو پاتی. حالانکہ پہلے اس کے پاس سیونگز بھی ہوتی ہیں, سیونگز ان اے سینس کہ ماں باپ سب کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک, اب اس بندے کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, شاید کافی دنوں کے بعد اپنے پیرنٹس سے ملتا ہے, ان کو شاید اس کو موقع ہی نہیں ملتا کال کرنے کا, رسپانسبلٹیز ہیں. اور لاسٹلی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ جیسے بندے کی ایج آگے جاتی رہتی ہے, یہ نعمتیں گھٹتی رہتی ہیں, ختم ہوتی رہتی ہیں. بٹ گیس واٹ, ایک ایج ایسی ہے, اس ایج میں یہ ساری نعمتیں بندے کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, اور وہ جوانی کی ایج ہوتی ہے. بندے کے پاس جب جوانی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ابھی بڑھاپا تو نہیں آیا ہوتا, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو. کیا مطلب ہے؟ اس کو ضائع مت کرو. لائک وائز وصحتک قبل سقمک, اس وقت صحت بھی ہوتی ہے, بندہ 3 گھنٹے ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بندہ ظاہری سے بات ہے محنت کرتا ہے, کالج یا یونیورسٹی ہے, ٹریولنگ چل رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, کیوں؟ صحت ہے. وغناک قبل فقرک. اور جب
بندہ یونیورسٹی کالج یا اسکول کی بات کرے نا، بچے نے اسٹوڈنٹ نے صرف پڑھنا ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے الحمدللہ والدہ ہیں، والدہ کھانا پکاتی ہیں، بہترین سے بہترین کھانا اویلیبل ہوتا ہے، باپ نے چھت پرووائڈ کی ہوئی ہے، پاکٹ منی بھی ملتی ہے. بیٹا آپ نے صرف پڑھنا ہے اور آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں. تو کیا ہے وَغِنَا، کبھی بندہ غنی ہے، اس کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں آئی. اور پھر لائک وائز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، بندہ صحیح بتاؤں فری بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹائم بھی ہوتا ہے بندے کے پاس. اور پھر لاسٹلی اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو ان پانچوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جب صحت کی بات کرتے ہیں نا اور جوانی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی کبھار کچھ لاسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے. جو ٹائم چلا جاتا ہے، آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لو، آپ وہ ٹائم واپس لے کے نہیں آ سکتے. ناؤ یو ہیو انرجیز، ابھی آپ کا جو مینٹل لیول ہے نا بہت اسٹرانگ ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لیٹس سے کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے، میموری بہت اچھی ہے، وہ قرآن مجید بہت جلدی یاد کر سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ ایک آیت بھی مشکل سے آپ ریہرس کر رہے ہو یا آپ کو یاد ہو. تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے ٹائم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. مع الاسف انفارچونیٹلی کچھ ینگسٹرز ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ اپنی صحت کا ایز سچ خیال نہیں رکھتے. دیز ینگسٹرز دے انڈلج انٹو ڈرگس، اور اس کا جو بہت منیمل لیول ہے نا، دے ڈونٹ مائنڈ اسموکنگ، ویپنگ اور ویلو دس اینڈ دیٹ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر بعد میں یہ کھانستے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دے آر ڈن فرام دی ان سائڈ، دے کانٹ رن پراپرلی، رائٹ. اور اس کو جب آپ آگے لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، یہ جو ڈرگز ہیں کیا نام لوں میں کیا چھوڑوں، کرسٹل اینڈ میتھ اینڈ آئس اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ ان کو ریورس نہیں کر سکتے. دیز پیپل دے ہیو دا بیڈ کمپنی. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دے اسٹارٹ وتھ سم تھنگ اسمال، اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. گھر سے جھوٹ بول کے پھر وہاں پہ جاتے ہیں کہ جی ہم ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر رہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آئی نو سم پیپل، کئی ڈرگز اتنی ڈیٹریمنٹل ہیں صحت کے لیے کہ اس کا ایک افیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی سینسز میں نہیں رہتا، 3 4 دن اٹھا رہتا ہے، اور پھر 2 دن وہ ہی ڈوزڈ آف، اس کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ دن ہے رات ہے کیا ہے. اور اس کا ایک ڈرا بیک کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہی گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے فادر کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، دس پرسن کلز ہز اون سبلنگس. کیا ہے جی کہ بس وہ اس ڈرگ کا یہ آفٹر افیکٹس ہیں. اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو. چلیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی آئی ایم ناٹ انٹو ڈرگس اور میں ایسے ویسے کام نہیں کرتا. اس میں وہ کام بھی شامل ہے کہ ایک بندہ اپنی جو کارنل ڈیزائرز ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے نا لمٹ کراس کر جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے اور اپنا ہاتھ نہیں روک پا رہا تو جان لیں یہ بھی اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا. دیکھیں ایٹ دس ایج حیران ہوتے ہیں ہم کہ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں آج سے 40-50 سال پہلے اوبیسٹی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے اوبیس ہیں. کیا ریزن ہے؟ بس انٹیک چلتا جا رہا ہے، کیلوریز انٹیک، رائٹ. نہ آپ بھاگ سکتے ہیں. اور گیس واٹ، یہ تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. جو بندہ اوبیس ہوتا ہے، بائی دا وے دس از دی مدر آف آل ڈیزیزز. کیونکہ جب یہ فزیکلی آپ کے اوپر فار ایگزامپل یور ٹمی از آؤٹ، یور تھائز آر بگ، ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد نا یہ چیز آپ کو انٹرنلی افیکٹ کرتی ہے. آپ کی جو آرگنز ہیں نا اس کے اوپر فیٹ چڑھتا ہے. دیٹس وائی ہارٹ اسٹروکس اور بی پی دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو سم اٹ اپ برادرز، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لیں اپنی بیماری سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے. ایک ٹائم ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بندہ شاید کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ پائے.
وہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ اس بندے نے شاید رائٹ چوائسز نہیں بنائی جب یہ جوان تھا. اگر آپ ابھی ہی سے اپنی فزیکل بینگ کا خیال کرتے ہو تو انشاءاللہ when you are in your 60s and 70s تو آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکو گے. اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیں اپنی بیماری سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے پوچھا کہ یہ کسی قبر ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں شخص کی قبر ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدہما ھذا فی عملہ احب الیہ من بقیۃ دنیاکم. اے مسلمانوں, دو ایسی رکعتیں جو کہ ایڈیشنل ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں پہ نفلی رکعتوں کی بات کی ہے. نفلی نماز یہ فرض ہوتی ہیں یا والنٹری ہوتی ہے؟ والنٹری ہوتی ہے, یعنی آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے, آپ کو ثواب ملے گا, نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. اور یہ اگر آج کی ٹرمینالوجی میں بات کریں نفلی نماز تو شاید بہت آگے کی بات ہے. لوگ فرض نماز نہیں پڑھ پاتے, فرض نمازیں چھوٹی جا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بندہ نفلی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو امپورٹنس نہیں دیتا, اس کو حقیر سمجھتا ہے, اور پھر کیا فرمایا یزیدہما ھذا فی عملہ, یہ جو شخص ابھی زمین کے اندر ہے نا, اس کو اگر موقع مل جائے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا تو یہ 2 رکعتیں اس کو زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ جتنی تمہاری باقی زندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایمفسائز کیا ہے کہ اپنے سٹینڈرڈز کو سیٹ رکھو. اور یہاں پہ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فرض نماز نہیں چھوڑتے. جب نفلی عبادت کی اتنی فضیلت ہے تو جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ نور علی نور, اس کے لیے بشارت ہے. اور محنت کب تک کرنی ہے؟ ایک اور واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے قبرستان سے, وہاں پر دیکھا کہ فریش کسی بندے کو دفنایا ہوا تھا, قبر تازہ تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مستریح او مستراح منہ, یہ بندہ سکون میں آ چکا ہے یا دوسرے اس بندے سے سکون میں آ چکے ہیں. صحابہ could not understand. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ what do you mean, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ, کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا, جو عبد المؤمن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ یستریح کا مطلب ہے کہ وہ سکون میں آ جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کس چیز سے سکون میں آ جاتا ہے؟ من نصب الدنیا, اس کی سٹریسز, انگزائٹی, ڈپریشن, اس کا پریشر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ نے ٹو ڈو لسٹ نہیں بنانی, یہ نہیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے کہ جی آج میں نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے. آپ نے جتنی محنت کرنی تھی الحمدللہ اٹ آل پیڈ آف. ایمان والا نا سکون میں آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بشارت ہے. ایٹ ٹائمز the person thinks کہ اچھا قیامت کے دن تک مجھے ویٹ کرنا ہوگا, میں جب اس دنیا سے جاؤں گا اس کے بعد پتہ نہیں ہزاروں سال قبر میں رہوں گا, کیا میرا حال ہوگا, اس کے بعد 50,000 سال لمبا ایک دن آنے والا ہے, اس کے بعد جنت میں جائیں گے. نو, the actual fact is کہ جب ایمان والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے, وہ سکون میں آ جاتا ہے. اب اس کو مزید صبر نہیں کرنا. الحمدللہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاری, اب اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی, کسی کی طرف سے تکلیف نہیں آئے گی, اس نے جو کر لیا الحمدللہ بہت اچھا کیا. اور دوسری سائڈ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب, کہ جب فاجر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ سکون میں آ جاتے ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھے ایک بندہ بڑا ظالم ہے تو آپ نے لوگوں کو دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا, لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کب اسے جان چھوٹے گی, کب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا, رائٹ. بات مزید سمجھ میں آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کوٹ سے آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ
ان الطیر لتموت فی وکرها من الظلم الظالم، یقیناً ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے کیونکہ کسی جگہ میں کسی ظالم نے ظلم کیا ہوتا ہے. اب ظلم کہاں ہو رہا ہے لیکن اس کا افیکٹ کہاں تک پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرنا بند کر دیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو زکوٰۃ نہ دیں لیکن افیکٹ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوں، یہ جانور حیوانات نہ ہوں اور یہ گرینری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں. تو یہ جو تھوڑی بہت بارش ہمیں نظر آتی ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. اور میں جب اس کی شرح پڑھ رہا تھا تو جو شرح لکھنے والے تھے وہ ایک پوائنٹ بڑا زبردست لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں سے اچھے یہ چوپائے ہیں اللہ کے ہاں، تو ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے. اور ایک آیت کا پورشن ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں، جب وہ فوت ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین ان لوگوں کے جانے پر نہیں رویا، نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اس امت کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں دی ادر سائڈ از ٹرو ایز ویل، وچ مینز از کہ جب ایمان والی اس دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. اینڈ لاسٹلی دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہاؤ کین وی اچیو جو ہم نے ابھی بات کی ہے. بندہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے، بندہ اپنے امپریشنز کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ بی دا پریکٹیکل رول ماڈل. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھی بات کہہ دی، گڈ، آپ نے کسی کو نیک عمل کہنے کو کہہ دیا کہ یار نماز پڑھا کرو. بی دا پریکٹیکل رول ماڈل وچ مینز از کہ آپ نے خود کر کے دکھانا ہے، بجائے اس کے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا وعدہ خلافی نہیں کرنی. پیرنٹس کو چاہیے کہ خود پہلے کر کے دکھائیں. بی دا پریکٹیکل رول ماڈل. اور آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ معاف کیا کرو، درگزر کرو، آپ سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ لوگ آپ سے سبق لیں. اور اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بتائی ہے جو وہ دعا مانگا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب یہ سب کو دعا کرنی چاہیے. اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم سب تو لیڈر نہیں بن سکتے، امام نہیں بن سکتے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام بن سکتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. نمبر 2 آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، آپ جو بھی کام کریں سنسیریٹی کے ساتھ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے آپ کو کرنے چاہیے کہ وہ کام صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوں. سوشل میڈیا کی زینت نہ بنے، نیوز پیپر میں وہ آپ کی فوٹو اور پوسٹر نہ آئے. ایوری سنگل ڈے بیفور یو گو ٹو بیڈ آپ ذرا نوٹ ڈاؤن کریں کہ آج میں نے اللہ کے لیے کون کون سے کام کیے، کس کس عمل میں اخلاص تھا. تو اٹ ول گیو یو اے پریکٹیکل آؤٹ لک. اینڈ لاسٹلی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں سم ون مائٹ فیل اوورویلمڈ کہ ابو سعد ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں جو آپ نے بتائی ہیں آئی ہیو آلریڈی مسڈ اٹ. شاید میں نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، شاید میں نے اپنی جوانی کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کی. سو واٹس دا وے آؤٹ؟ ایم آئی ڈومڈ؟ کیا میرے لیے وے آؤٹ ہے یا نہیں؟ دی گڈ نیوز از دیر از اے وے آؤٹ. یو شوڈ نیور لوز ہوپ. تو جسٹ ٹو سم اٹ اپ برادرس، دا ریالٹی از کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اٹھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو انسگنیفیکنٹ مت سمجھو. اس کو آپ کرو چاہے کوئی نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بیکاز اللہ از ایور واچفل. فمن یعمل مثقال
ذرۃ خیرا یرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جو خیر کرتے ہیں ان کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ لائک وائز کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ابھی ہیں اور ایک وقت آئے گا وہ نعمتیں آپ سے چھین لی جائیں گی، تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی ینگ لائف کا فائدہ اٹھائیں، اپنی انرجیز کا فائدہ اٹھائیں، علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ آج کبھی کبھار نا فراغت اتنی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، لوگ نا ایموشنل ہو کے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو لیگ پولنگ چل رہی ہے کسی کی۔ وائی؟ بیکاز دیز پیپل آر مور آف ایموشنلی انکلائنڈ، علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا یہی سٹینس ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہ مینیجرز ہیں، کئی لوگ پولیٹیشینز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو تب بھی وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکے گا۔ سو علم، نالج از ویری مینڈیٹری اینڈ اٹس اسینشیل۔ علم کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھائیں، اور اٹس نیور ٹو لیٹ۔ توبہ استغفار کریں، نیکیوں کی طرف پلٹیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اپنے اندر نا اخلاص لے کے آئیں، اپنا سکیجول بنائیں۔ ایوری سنگل ڈے وین یو ویک اپ، صبح اٹھ کے نا سکیجول بنایا کریں کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا لکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پرسن از ناٹ ریڈی، اس کو نہیں پتا یہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو میک گڈ ہیبٹس، بری عادتوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔